السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج کی باتیں۔ ملک میں 12ویں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو متوقع ہیں۔ تمام پارٹیوں کے انتخابی مہم جو جنوری کے آغاز تک ٹھنڈی نظر آ رہی تھی، اب جنوری کے آخری ہفتے میں اس میں بھی تیزی دکھائی دے رہی ہے اور صحیح معنوں میں انتخابی ماحول بھی بن چکا ہے، جس میں حریف جماعتیں ایک دوسرے پر وار کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنی توبوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف کر رکھا ہے، جس میں وہ خاص طور پر میاں نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر نواز شریف یا مریم نواز ان کی تنقید کا جواب نہیں دے رہے۔ البتہ چند مسلم لیگی قائدین نے پیپلز پارٹی کے تنقید کا جواب دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی توبوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، جو بادل نظر میں تو ختم ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ان سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کی باقیات کو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نشان الاٹ کیے گئے ہیں وہ بھی کافی عجیب و غریب ہے۔ خیر، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی یہ تجربہ کر چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں عام آدمی جہاں انتخابی سرگرمیوں سے محفوظ ہو رہا ہے، وہاں اس کے ذہن میں بہت سے سوال بھی ابھر رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے قیام کو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور پہلے الیکشن سے لے کر موجودہ الیکشن تک مخصوص طبقہ ہی اسمبلیوں میں نظر آتا ہے۔ عام آدمی سوال کرتا ہے کہ کیا کبھی وہ بھی اسمبلی میں پہنچ کر صحیح معنوں میں اپنے مسائل کو حل کروا سکے گا؟ کیا وہ اپنے حقوق سے متعلق آئین سازی کروا سکے گا اور اس پر عمل بردار؟ کیا اقلیتوں کی نشستیں جنہیں وہ کم سمجھتی ہے وہ بڑھ سکے گی؟ کیا اقلیتیں کبھی براہ راست الیکشن میں حصہ لے سکیں گی یا انہیں الیکشن کا لالی پاپ دے کر ٹرکایا جائے گا؟ کیا کبھی الیکشن میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ عام آدمی بھی الیکشن میں حصہ لے سکے گا؟ عام آدمی دیکھتا ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے اس ملک پر اشرافیہ ہی قابض ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس قسم کی ترامیم کرنی چاہیے کہ عام آدمی بھی الیکشن میں بآسانی حصہ لے سکے، اپنے محدود وسائل میں انتخابی مہم بھی چلا سکے اور اسمبلیوں میں پہنچ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے خود آواز اٹھا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ وجود میں آنے والے یا بعد میں بننے والے ممالک پر نظر دوڑائیں اور آپ ان کی ترقی کا موازنہ اپنے ملک سے کریں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں ان سے کتنا پیچھے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پھر وہی جماعتیں اور وہی چہرے اقتدار میں آ جائیں گے اور عام آدمی کے مسائل جن کا وہ اپنے انتخابی منصور میں واویلا کر رہا ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ عام آدمی سوال کرتا ہے کہ ملک میں مہنگائی پر قابو پانا موجودہ حکومت کا کام ہوتا ہے، لیکن ان حکومتوں نے تو عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے اور ہر حکومت سابقہ حکومت کو ان کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اور خود آزاد گھوم رہی ہے۔ عام آدمی کا موجودہ بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور آپ مشاہدہ کریں کہ کبھی مہنگائی کو پیٹرول اور ڈالر کی قیمت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جوڑا جا رہا ہے تو کبھی IMF سے قرض کی قسط لینے کے لیے اس سے جوڑتے ہیں، لیکن مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی حکومت بھی ٹھوس اقدام نہیں اٹھاتی۔ عام آدمی سوال کرتا ہے کہ اب تو ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے اور پیٹرول بھی سستا ہو گیا ہے اور اب تو IMF سے قرض کی قسط بھی مل چکی ہے، تو اب بھی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مہنگی کیوں ہیں؟ یوٹیلیٹیز بل ہر ماہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مٹن اور بیف تو عام آدمی کی پہنچ سے دور تھا ہی، لیکن اب مرغی اور انڈے بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ پالیسی ساز اداروں سے درخواست کرتا ہے کہ مستقبل میں اقدامات کیے جائیں کہ وہ انتخابی عمل میں براہ راست حصہ لے سکے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ اپنی آواز خود بن سکے۔ عام آدمی اس کے لیے بلدیاتی نظام حکومت کو موزوں قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نمائندوں نے تو وہ آئینی اصلاحات کرنی ہے جس سے اس کے اقتدار ملے، لیکن عام آدمی کے مسائل کا حل بلدیاتی اداروں کے مؤثر ہونے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں الیکشن کمیشن اور پالیسی ساز اداروں کو عام آدمی کو انتخابات میں شمولیت کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے ہیں، وہاں بلدیاتی نظام کے لیے بھی آواز بلند کرنی ہے۔ عام آدمی ایک اور سوال بھی کرتا ہے کہ جو سیاستدان ملک میں صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں وہ تھنک ٹینک کے طور پر ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ کتنی جگہ رسائی ہوتی ہے کہ ملک کے سابق صدر اور وزیر اعظم MNA کے لیے لڑ رہے ہیں اور الیکشن جیتنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ خدا اس پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ موروثی سیاست کا ایشو بھی اہم ہے۔ آپ مشاہدہ کریں کہ مختلف پارٹیوں میں باپ بیٹا، بیٹی، بھائی، چچا، تایا، غرض سب کے سب الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس کے لیے بھی آئین ترمیم کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سیاستدان گزشتہ 4-5 برسوں سے الیکشن لڑ رہا ہے تو اس پر بھی پابندی لگائی جائے اور ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں ہر الیکشن میں سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جائے۔
کہ وہ نئے چہرے کو سیاسی میدان میں قسمت آزمانے کا موقع دے۔ عام آدمی یہ سوال بھی کرتا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہمیں بھی ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے پالیسیاں بنانی چاہیے اور ہر حکومت کو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ حکومت چاہے جو بھی ہو، ان پالیسیوں کو جاری رکھنا ہے اور ان پالیسیوں کو جاری رکھنا ان کا اولین فرض ہے اور کوئی بھی حکومت ان کو ختم نہ کر سکے۔ عام آدمی کے مطابق یہی وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے ملک کے عام آدمی کے مسائل انتخابی عمل میں براہ راست شامل ہو کر حل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ کی طرح اگلے انتخابات میں بھی انہی امراء اور اشرافیہ کو ہی اپنا مائی باپ سمجھتے ہوئے انہیں ووٹ دینے پر مجبور ہوں گے۔ گائس، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔